تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ریاست ہے اسلامی ریاست، یہ امر طبی ہے، امر شرعی نہیں. لیکن ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں برِ صغیر کے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک فکر دی معاشرے میں کہ دین کو جو قائم کرنے کا کنسیپٹ ہے قرآن میں ارشاد ہوا ہے، وہ تبھی ممکن ہے اگر وہ ایک اسلامی ریاست ہم دینی اصولوں کے مطابق بنائیں. تو انہوں نے اپنی ایک پوری زندگی لگا دی اس فکر کو قائم کرنے کے لیے. تو وہ ثابت کرتے ہیں، انہوں نے کتاب بھی ہے اسلامی ریاست، تو اس میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام کا تقاضا ہے اسلامی ریاست بنانا، وہ یعنی کہ شرعی تقاضا کہتے ہیں، امر شرعی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ امر طبی ہے. یہ سر تضاد کیوں ہے، اور اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ. تضاد کی تو میں وضاحت نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس فن جس علم میں بھی داخل ہوں گے وہاں دسیوں اختلافات ہوں گے، مختلف تعبیریں ہوں گی. میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں اور کیا کہتا ہوں. یعنی میرے نزدیک یہ بات کہ انسان کو مل جل کر ایک نظم قائم کرنا ہے، یہ اس کی طبعی ضرورت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے روٹی کمانا انسان کی ضرورت ہے. بھوک لگتی ہے اس لیے روٹی کماتا ہے. روٹی کمانے کے لیے کوئی شرعی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے. بھوک لگے گی تو آدمی نکلے گا، کہیں نہ کہیں سے روٹی حاصل کر لے گا. اسی طرح سے انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا ہے، ارادہ و اختیار کا غلط استعمال ہوتا ہے. اس کے سوء استعمال سے بچانے کے لیے جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، خواہ وہ قبیلے کی سطح پر ہو، برادری کی سطح پر ہو، کوئی نہ کوئی نظم قائم کر لیتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ وہ جان مال آبرو کی حفاظت کا اہتمام کریں. انسان اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے اور لوگوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. اس کو روکنے کے لیے نظم بنانا پڑتا ہے کسی بھی سطح پر. یہ طبعی ضرورت ہے، یعنی انسان کے جبلی تقاضوں سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے. اس وجہ سے دنیا بھر میں دیکھیں، کیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں 8 کروڑ یا 10 کروڑ یا 10 ارب لوگ بستے ہیں، اور ان میں سے کچھ نے ریاست قائم کی ہوئی ہے، کچھ نے نہیں قائم کی ہوئی. یعنی وہ کنفیوشس کے ماننے والے ہوں، وہ جین مت کے ماننے والے ہوں، وہ بدھ مت کے ماننے والے ہوں، وہ مسیحی ہوں، سب قائم کیے ہوئے ہیں، جیسے سب روٹی کما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی کسی شریعت سے یا کسی خدائی حکم سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک طبعی تقاضا ہے، ضرورت ہے، یہ ضرورت سے پیدا ہوئی ہے. تو ریاست کے بارے میں صحیح بات یہ ہے. میری اس بات کو آپ علم و عقل کی روشنی میں دیکھیں، ورنہ یہ بتائیں کہ قرآن کی کون سی آیت پڑھ کر جاپان میں ریاست قائم ہوئی؟ اسی تقاضے سے پیدا ہوئی. جو چیزیں بھی دنیا میں ہیں، میں ہوں، ریاست ہے، برادری ہے، کوئی اور چیز ہے، اللہ کا دین ان طبعی تقاضوں سے پیدا ہونے والی چیزوں کو خطاب کرتا ہے. یعنی میں پیدا ہو گیا، میرا پیدا ہونا امر شرعی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گیا. میں جب میں شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں تو اللہ کی شریعت مجھے احکام دیتی ہے. وہ احکام فرد سے متعلق بھی ہیں اور وہ معاشرے سے متعلق بھی ہیں. تو ریاست سے متعلق 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے متعین طور پر بتا دی ہیں کہ جہاں بھی مسلمانوں کی ریاست ہوگی انہیں یہ 5 چیزیں لازماً اختیار کرنی ہیں. بس دین یہاں ختم ہو جاتا ہے. آگے جو کتابیں لکھنی ہیں آپ لکھیے یا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی لکھیں. میری بات تو اتنی ہے. اس میں کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے تو حضرائے کرم بتائیے، میں عرض کر دیتا ہوں.